اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اسپریچول کمیونیکیشنز۔ توڑے گا وہ شخص ہی ظالم جمود کو جس کو خدا کے گھر کا نیا راستہ ملا، نیا راستہ ملا، نیا راستہ ملا۔ اسپریچول کمیونیکیشن۔ آؤ یاد کرواؤں کہ یہ واقعہ عالم ارواح میں وقوع پذیر ہوا تھا جبکہ انسانی جسم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تم بھی تھے، میں بھی تھی۔ یہ سب روحیں جو آج یہاں موجود ہیں، جو روحیں جا چکی اور جو روحیں آنے والی ہیں، وہ سب وہاں موجود تھے، ہم سب وہاں موجود تھے۔ انسانوں کی پہلی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اور دنیا میں طبعی اجسام کے ساتھ یہ ہماری دوسری تخلیق ہے، اور اس میں میثاق عالم ارواح سے لیا گیا جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے کہ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھوں سے نکال لیا، یعنی قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے ان سب کی ارواح موجود تھی، اور پھر رب نے گواہ بنایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم پوری طرح ہوش و حواس اور خود شعوری کے ساتھ یہ اقرار کر کے آئے ہیں۔ انسان کی خود شعوری سیلف کانشیسنس ہی اسے جانوروں سے، حیوانات سے ممتاز کرتی ہے جن میں شعور تو ہوتا ہے لیکن خود شعوری نہیں ہوتی۔ یہ سیلف کانشیسنس ہم لوگوں کو ہی انعام کے طور پہ دی گئی ہے، جس نے ہمیں بہت زیادہ درجہ دلوایا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ہم اس مخلوق میں سے ہوئے، اس مخلوق میں سے جس کی خود شعوری کا تعلق اس کی روح سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص صرف انسان میں پھونکی ہے۔ تو جب یہ عہد لیا گیا تو وہاں تمام ارواح موجود تھیں اور انہیں اپنی ذات کا پورا شعور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیت سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تمہارا مالک نہیں، تمہارا آقا نہیں؟ تو یاد کرو اس وقت کو، اپنے سینے کی طرف اپنے سر کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اس دل پہ نظر رکھو جو اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک کرو اور کہو کہ ہاں کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ جواب تم اور میں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اس پہ گواہ ہیں، یہی کہہ کے آئے ہیں۔ یہی وہ میثاق ہے جس کو اللہ نے یاد کروایا ہے۔ یہ اقرار تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ ہم کل اس سے مکر نہیں سکتے کہ نہیں پروردگار عالم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا،
ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ کسی نے بشارت دی، نہ کسی نے خبردار کیا، اس دنیا میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں چلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تو تم سے یہ عہد تب بھی لے چکا ہوں جب تمہارے جسم اور روح نہیں ملے تھے، اور جو اصل انسان کی روح ہے، جو اصل انسان ہے، وہ رب کو مان کے آیا ہے۔ یہ عہد ہر روح انسانی اللہ سے کر کے دنیا میں آئی ہے، اور اس حقیقت میں اگر کوئی ہدایت بذریعہ نبوت، وحی وغیرہ نہ بھی آتی تو روز محشر کے دن یہ عظیم محاسبہ، اسی لیے اللہ نے اس آیت میں ہمیں تنبیہ کیا ہے کہ یہ عالم ارواح میں بھی تم سے عہد ہو چکا ہے، جس کا احساس اور شعور ہر انسان کی فطرت میں سما دیا گیا ہے۔ اسی فطرت کے اندر سے اس کو تلاش کرنا ہے، اپنی روح تک جانا ہے اور یاد کرنا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ خدا نے ہمیں 3 طرح کے شعور دیے ہیں؟ ایک شعور وہ ہے جو کہ میں آپ سے اب بات کر رہی ہوں، آپ کے سامنے ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کی بات سن رہی ہوں، یہ ہم سامنے۔ ایک ہمارا لاشعور ہے جو کہ اس شعور سے ذرا تھوڑا پیچھے ہے، اور اس میں ہر طرح کی میموری اور یادداشت آ جاتی ہے، وہ والی یادداشت جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اور بہت سی باتیں، خواب، وہ یادیں، کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے۔ لیکن اس کے نیچے ایک اور بھی شعور ہے جسے تحت الشعور کہا جاتا ہے۔ یہ تحت الشعور ہی مراقبے میں متحرک ہوتا ہے۔ اللہ کی ایجاد میں مراقبہ صرف یہ نہیں کہ آپ کسی نقطے پہ نظر جما لیں، مراقبہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کسی پاک اور نیک یاد اور خیال کے اوپر اپنی نظر رکھ کے پھر اپنے خیالوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے اور اپنی روح کے احساس تک جانے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ تمام عہد یاد آ جائیں گے کہ ہاں، ہم تو اللہ سے یہ کہہ کے آئے ہیں، ہم اللہ ہمارے سامنے تھا، ہم اللہ کے سامنے تھے۔ اس وقت صرف شعور کی سطح پر، اس دنیاوی سطح پر آ کر ہمیں یہ اتنی اہم بات کیوں نہیں یاد آ رہی؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ سے دور ہو کے بیٹھے ہوئے، اپنی روح سے ہی دور ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم بعد میں ان کی نسل میں سے تھے، تو ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ بات تم واقعہ کر کے آئے ہو اور تم اس کے ذمہ دار ہو۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اپنے آپ کو تم اتنی ایجاد کرتے ہو، نئی سے نئی چیز نکالتے ہو، نئی سے نئی بات نکالتے ہو۔ کبھی اپنے آپ کو دریافت کیا؟ کبھی دریافت تو کرو کہ جہاں ہمارا ایک طرح کا سٹارٹ ہوا ہے، ہماری زندگی کا، ہمارے اصل شعور کا، جب ہم نے قالوا بلا کہا، تو کیوں نہ اس چیز کو تلاش کیا جائے؟ دیکھو تو صحیح وہاں تم کس حالت میں تھے، پہنچو تو صحیح وہاں تک۔ بس سر کو جھکا کے اپنے سینے کی طرف، قلب کی طرف پوری توجہ دے کر صرف اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ اللہ۔ بس یہ سمجھو کہ اس دل میں نور کی روشنی پڑ رہی ہے، سارے راز کھل جائیں گے، سب یاد آ جائے گا، سب یاد آ جائے گا، سب یاد آ جائے گا۔